بدترین عدم تحفظ کا شکار حکومتوں کا خاصہ ہے کہ ان کا غصہ اور غضب ہمیشہ میڈیا پر آ کر ٹوٹتا ہے۔ حکومت کی طرف سے جو آرڈیننس پرپوز کیا گیا ہے جس کا نام ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس، اگر آپ اس کا متن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حکومت جو بار بار بات کرتی ہے احتساب کی، بار بار بات کرتی ہے لوگوں کے ذریعے ریفارم کی، انقلاب کی، اور وہ تمام اور صاف بیان کرتی ہے اپنے اندر جو انقلابی یا حقیقی جمہوری حکومتوں کا خاصہ ہوتے ہیں، بنیادی طور پر اس کے اندر فسطائی قسم کی ٹینڈنسیز کتنی زیادہ ہیں اور یہ کس طریقے سے عدم برداشت کا شکار ہے۔ اس آرڈیننس کو آپ پڑھیں تو شاید بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں رجسٹر نہ کریں، بہت سارے نکات کو آپ قانونی طور پہ سمجھ نہ سکیں، تو سمری فارم میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ ایک تو حکومت موجودہ تمام جو قوانین ہیں جو میڈیا کو ریگولیٹ کرتے ہیں ان کو بالکل پرے ہٹا کے بذریعہ آرڈیننس، یہ نہیں ہے کہ کنسنسس ڈاکومنٹ ہے، ان کو پرے ہٹا کر اس کی جگہ ایک پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام کرنا چاہتی ہے، اور یہ وہ اتھارٹی ہوگی جو پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم جہاں سے آپ ساری معلومات لیتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اپنے چینلز یا پلیٹ فارمز موجود ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، اور جو سب سے دنیا میں پاپولر میڈیم متصور ہوتا ہے اس کو یہ ریگولیٹ کر پائے گی۔ اچھا، اب یہ اس کے ممبرز کون ہوں گے؟ اس کے ممبرز جناب صدر پرپوز کریں گے، فیڈرل حکومت پرپوز کرے گی، یعنی حکومت کی اپنی باڈی ہوگی، یہ ایک بغل بچہ ہوگا حکومت کا اور ایکسٹینشن ہوگا، سمجھیں کہ حکومت کی میڈیا پالیسنگ کا اگر کوئی ڈپارٹمنٹ بنتا ہے تو یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہوگا، تو حکومت خود اس کے ممبرز کو اپائنٹ کر رہی ہے۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی جو آپریشنز ہیں وہ بڑے خطرناک قسم کے ہیں کہ یہ اتھارٹی بغیر نوٹس دیے ہوئے اور بغیر تنبیہ کیے ہوئے کسی بھی میڈیا پلیٹ فارم پر جا کر اس کا لائسنس کینسل کر دے گی، اس کے اکوپمنٹ کو اپنے قبضے میں لے لے گی، اور جس جگہ سے وہ میڈیا ہاؤس آپریٹ کر رہا ہے، کوئی بلڈنگ ہے، کوئی گھر ہے، کوئی کمرہ ہے، کوئی اسٹوڈیو ہے، اس بلڈنگ کے اوپر بھی اپنا قبضہ جما سکتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ بہت بڑی وائلیشن ہوئی ہے اور اب ہم نے آپ سے جواب طلب کرنا ہے۔ تو جواب طلب کرتے کرتے یہ لوگوں کو بھی پکڑ پائے گی، اکوپمنٹ کو بھی سیز کر پائے گی، اور ان جگہوں کے اوپر بھی ریڈ کر پائے گی جہاں سے یہ پلیٹ فارمز آپریٹ ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ قانونی پردہ تو رکھنا تھا، تو اس کے بنانے والوں نے جو بہت جینیسز ہیں، ان کا خیال ہے کہ انہوں نے ایسا زبردست کام کیا کہ دنیا میں اس سے پہلے یہ کام ہوا نہیں، ان کا خیال ہے کتنا یہ کامیاب ہوگا۔ ان جینیسز نے جو ارسطو جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ کیا کہ ہم اس کو قانونی شکل بھی ایک دیتے ہیں، تو ہم رائٹ آف اپیل دے دیتے ہیں۔ رائٹ آف اپیل جو ہے ایک ایسے ٹریبونل کے سامنے ہے جس کو حکومت نے خود ہی اپوائنٹ کرنا ہے، تو ایک تو ایگزیکیوٹ کرنے والے بھی خود ہی ہیں اس کالے قانون کے مطابق ان تمام پالیسیوں کو جن کا جمہوریت اور آئین اور انسانی حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر جب انصاف کی اپیل ہو تو وہاں پر بھی وہی لوگ بیٹھے ہوں جن لوگوں کو حکومت نے اپوائنٹ کیا ہو۔ ظاہر ہے آپ سپریم کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں، حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے سپریم کورٹ کے پاس جانے کا عمل جو ہے وہ کتنا پیچیدہ ہے، اس کا ادراک کرنے کے لیے آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہوا پچھلے 2 سال میں وہ پڑھنا پڑے گا دوبارہ سے۔ سپریم کورٹ کا جو سینئر موسٹ ججز میں سے ایک جج جو ہے وہ سپریم کورٹ سے انصاف لینے کے لیے اگر اس کو اتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں تو عام سائل کی کیا اہمیت ہے، اور سپریم کورٹ میں نمائندگی کے لیے جو وکیل صاحبان کرنے پڑتے ہیں ان وکیل صاحبان کی اگر آپ فیس دیکھیں تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ تو عملاً ہائی کورٹس کو بیچ میں سے نکال دیا گیا ہے، یا ٹریبونل رکھ دیا گیا ہے جو حکومت نے خود بنائے ہوئے ہیں، یا سپریم کورٹ بھیج دیا گیا ہے جہاں سے انصاف ملتے ملتے اتنی دیر ہو جائے گی کہ اس میڈیا ہاؤس کا مکمل طور پر کباڑہ ہو جائے گا۔ اور جو سزائیں ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے، 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے جی حکومت پر تنقید کرنے کی اور ان معاملات کی طرف اشارہ کرنے کی جن معاملات نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا کہ اصل میں جن لوگوں کی پکڑ ہونی چاہیے، جن کاموں پر پکڑ ہونی چاہیے اور جس پروپیگنڈے کو روکنا چاہیے وہ پروپیگنڈا ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت روزانہ کرتی ہے، اور جس کے ذریعے لوگوں کو بتاتی ہے کہ اصل میں ان کی غربت بہت عمارت میں تبدیل ہو چکی ہے، اصل میں ان کا گھر کا نہ ہونا جو ہے وہ ایک نظر کا دھوکہ ہے، وہ تاج محل میں رہتے ہیں
ان کی ٹیبل پر اگر کھانا نہیں ہے تو ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، اصل میں تو بہت زبردست دسترخوان سجا ہوا ہے. تو وہ جو مریخ کی کہانیاں سناتے ہیں وہ پروپیگنڈا بند ہونا چاہیے، لیکن وہ کام بند کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے حقائق کی نشاندہی ہوتی. تو 3 سال تو سزا ہو جائے گی جناب، اور 25 ملین 2.5 کروڑ روپے تک کا جرمانہ ہوگا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے 3 جرمانے لگائے تو لوگوں کی جائیدادیں بک جائیں گی، اور وہ مقدمے بھگتتے ہوئے اپنے آپ کو اس بپتا سے چھڑاتے ہوئے مکمل طور پر فقرے ہو جائیں گے. ایک پالیسیوں نے فقرہ کیا ہے اس حکومت کی، لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں، اور اب یہ آرڈیننس کے ذریعے فقرہ کرنے کے چکروں میں ہے. پھر یہ بھی اس میں بتایا گیا کہ ٹی وی لائسنسز ہیں، اس قسم کے لائسنسز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی لینے پڑیں گے، اور لائسنس لینے کے لیے آپ کو پھر فواد چودھری کی محنت کرنی پڑے گی، آپ کو سیکیورٹی کلیئرنس لینی پڑے گی، آپ کو ISI سے کلیئرنس لینی پڑے گی، IB سے کلیئرنس لینی پڑے گی، بعض جگہوں پر MI کی رپورٹس بھی آپ کے سامنے آئیں گی. تو کلیئرنس لیتے لیتے ہی آپ اس جہان سے رخصت ہو جائیں گے اور کلیئرنس آپ کو نہیں ملے گی. اور اگر آپ نے منت ترلا کر کے لائسنس انہی لوگوں سے لینا ہے جن کے کرتوتوں کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو پھر اس لائسنس لینے کا فائدہ کیا؟ یہ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، لائسنس نہیں لیں گے تو ہم آپ کو چلنے نہیں دیں گے. آپ کو مقصد ہی بند کرنا تھا، کبھی لائسنس نہ دے کر بند کرنا ہے، کبھی جیل میں ڈال کر بند کرنا ہے، کبھی مقدمات میں ملوث کر کے بند کرنا ہے، کبھی آپ کا اکوپمنٹ لے کر بند کرنا ہے، لیکن ہم نے آپ کو بند کرنا ہے. ساتھ ہی یہ جو لائسنس ہوں گے یہ حتمی نہیں ہوں گے، آپ کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی لینا پڑے گا. آپ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جو ہے جن چینلز کو یا پلیٹ فارمز کو فواد چودھری کی منسٹری دے گی، یا ISPR دے گا، یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندگان دیں گے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کس قسم کے پلیٹ فارمز ہوں گے. تو بنیادی طور پر ایک فسطائی نظام قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم سٹالن کی بڑی بات کرتے ہیں، ہم فیشزم کی بات کرتے ہیں، ہم اٹلی کے مسولینی کی بات کرتے ہیں، ہم وہ تمام باتیں کرتے ہیں اپنے دشمنوں کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو ہم نے تاریخ سے پڑھی ہیں، لیکن اصل میں ہم یہ لاگو کر رہے ہیں تمام کا تمام نظام پاکستان میں، کیونکہ ہمیں بھاتی نہیں ہے وہ تمام باتیں جو ہمارے کانوں کو بری محسوس ہوتی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ لوگ بتائیں کہ کس طریقے سے اس ملک کا پچھلے 4 سال میں عملاً کباڑہ کر دیا گیا ہے، اس کی اکانومی کو نیچے گرا کر، زمین پر رگید کر، اب ہلکا سا اس کو پاؤں کے اوپر کھڑا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ کتنا ہم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے. بلینز آف ڈالرز کا نقصان کیا ہے. ہم نے پاکستان کی سیکیورٹی کو ایک دنیا بھر میں عام لفظ استعمال کرو ماحول بنا دیا ہے. ہم کسی ایشو کو ڈیبیٹ نہیں کرتے ہیں. بڑے بڑے ٹھیکیدار، بڑے بڑے تمباکو انڈسٹری کے نمائندگان، شوگر انڈسٹری کے نمائندگان، ریل اسٹیٹ کے نمائندگان اس ملک کے وسائل پر قابض ہیں، اور ہم ان کو پروموٹ کرتے ہیں. ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اصل میں جن لوگوں کی پکڑ ہونی چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا کباڑہ کیا ہے. لیکن جب کباڑہ کرنے والوں کے پاس قانونی طاقت دے دی جائے تو اس قسم کے قوانین بنتے ہیں، جس قسم کے قانون کو بنا کے بذریعہ آرڈیننس حکومت مکمل طور پر پاکستان کو آج سے 72 سال پہلے کہ برطانیہ کے کلونیل نظام کے اندر دھکیلنا چاہتی ہے، جس کے اندر نہ بولنے کی گنجائش تھی سرکار کے خلاف، نہ احتجاج کرنے کی گنجائش تھی. اگر بولتے تھے تو زبان کاٹ دی جاتی تھی، احتجاج کرتے تھے تو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا.